لگا کے چھوٹے چھوٹے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مارکس نہیں رہتے, اسکارس رہنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے, وہ ان کے اسکارس پر اس میں موجود رہتے ہیں. اکثر لوگوں کے 2-3 ہفتے میں مارکس چلے جاتے ہیں. تو چھوٹے کٹس لگائیں. اس کے بعد میں کتنی دیر تک اس میں رکھنا ہے؟ پہلے تو 2-3 منٹ کے لیے رکھیں, 3 منٹ کے لیے. اچھا, جب آپ پہلے ویکیوم کریٹ کر رہے ہوں گے کپس لگا کر, تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے پوائنٹ پر ہمیں زیادہ ریڈنس یا ڈارکنیس ملتی ہے. اس پوائنٹ پر اس کا مطلب ہے ہجامے کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ تھوڑا سا اولیو آئل لگانے کے بعد میں ایسا ہلکا سے ایک بس ویکیوم کریٹ کریں, اس کے بعد ایسا روٹیٹ کریں, اس کو گھمائیں, تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کلر اسکن کا چینج ہونا شروع ہوگا. اگر ڈارکر ہے وہ ایریا تو اس کا مطلب وہاں ہجامے کی زیادہ ضرورت ہے. کچھ مریض سے ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کہیں ہے, تو اس جگہ زیادہ کریں. کوئی تکلیف نہیں تو سنت والے پوائنٹس کو اختیار کریں. اور اس کے بعد جب کٹس لگا لیں, کٹس لگانے کے بعد پھر آپ جب پمپ کریں گے تو اس میں خون آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. تو خون بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو رہنے دیں, کچھ منٹ کے لیے رہنے دیں. اس کے بعد کپ خالی کر لیں اور پھر دوبارہ سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اوزنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا, اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ 3 بار تک ہم اس کو سک کرنا ہے, یا 5 بار تک کرنا ہے, یا 2 بار تک, ایسا کوئی رول نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ نے 1 بار یا 2 بار کیا اور اس کے بعد میں پلازما آنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ایک لیکوڈ سا وائٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ آنا شروع ہو گیا, ایک سائن ہے کہ بھائی اب آپ اس کو روک دیں. اور کبھی کبھی پلازما نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پلازما کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے آپ 3 بار کیا, 4 بار کیا, پلازما نہیں آ رہا ہے, تو آپ کو لمٹ دیکھنی پڑے گی کتنا آپ بلڈ نکال سکتے ہیں, کتنا نکال چکے ہیں. تو وہ رول نہیں, آپ وہیں چھوڑ دیں اس کا. اگر آپ ایک لمٹ کراس کر گیا ہے وہ اس کے قریب میں, تو اتنے ہی آپ چھوڑ دیں اس کو. کٹس چھوٹے پہلے لگانے تاکہ اوزنگ دیر تک نہ ہو اس میں. اس کے بعد میں آپ اس کو صاف کر دیں. صاف کرنے میں دوبارہ بیٹاڈین استعمال کر سکتے ہیں, شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں, اولیو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں, بلیک سیڈ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور میں پریفر کرتا ہوں کہ صاف بیٹاڈین سے میں کرتا ہوں. اس کے بعد میں اینٹی بائیوٹک پاؤڈر کا اسپرے بھی میں کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی گھر جا کر آپ جو ہے اولیو آئل لگا لیں یا کچھ بھی لگا لیں. یہ مریضوں کے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں. جب میں خود اپنے کرواتا ہوں تو میں بعد میں بس اولیو آئل یا شہد لگوا لیتا ہوں. اور اچھا, کچھ پوسٹ ہجامہ پریکاشنس ہیں یا سجیشنس ہیں کہ ہجامہ کروانے کے بعد میں بہتر یہ کہ مریض مچھلی اس دن نہیں کھائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ بھی نہیں پیے, بیف بھی نہیں کھائے. مجھے کوئی سائنٹیفک اس کا کچھ جسٹیفیکیشن نہیں ملا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے کہیں پڑھا ہو کچھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دن میں اگر ہم دودھ نہیں پئیں اور بیف نہیں کھائیں. لیکن فش کا یہ ہے کہ فش میں چونکہ اومیگا 3 ہوتی ہے اور اومیگا 3 بلڈ تھنر ہے, تو اس میں اوزنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جس دن ہجامہ کروانا ہو بہتر یہ کہ فش نہ کھائی جائے اور بعد میں بھی ایک دن نہیں کھائی جائے, اور ایسپرین وغیرہ بھی روکا جائے, بہتر یہ. اور جس وقت ہجامہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ پیٹ خالی ہو, یا کم سے کم 3-4 گھنٹے پہلے نہیں کھائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی ہجامہ کروایا, لیکن روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا ضرور فرض نہیں ہے, مست نہیں ہے. بغیر روزے کے بھی ہجامہ کروا سکتا ہے آدمی. اور ہجامہ کی ڈیٹس جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ بہتر وہ دن ہے کہ منڈے, ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈیز اینڈ 17, 19 اینڈ 21 آف ہجری کیلنڈر ڈیٹس. لیکن ہجامہ کسی بھی وقت کروایا جا سکتا ہے, کسی بھی تاریخ میں کروایا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے. مثال کے طور پر اس وقت ضرورت ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے تو اس وقت کروا سکتے ہیں, اس کو کوئی منع بھی نہیں ہے. اور ہو سکے تو وینسڈے کو اوائڈ کریں, کیونکہ فرمایا کہ نہیں پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ بس میں گزارش یہ کروں گا سب سے کہ ہجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس میں بہت فائدے ہیں اور سب کو کروانا چاہیے. اور یہاں الحمدللہ عرب ممالک میں اس کا کافی رواج ہے, لوگوں کو اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور لیکن ہم لوگوں کے ملکوں میں, ہندوستان میں, پاکستان میں اور ان علاقوں میں ابھی ہجامہ کا اتنا رواج نہیں ہے. بہت دیندار لوگ اس کو کرواتے ہیں, بلکہ بہت دیندار لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے, کرواتے وہ بھی کم ہی لوگ ہیں, اور بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک ایسی بڑی سنت ہے, اس کو خوب رواج میں لانا چاہیے, اور اجر کی نیت سے اور اللہ کا حکم سمجھ کر, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر, اور انشاءاللہ فائدہ ضرور ہے اور یقینی ہے. اور ایک بار تو بلکہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس مسلمان مریض ہیں زیادہ, لیکن میرے پاس ایک تھوڑے دن پہلے کینین پیشنٹ آئے اور کرسچن تھے, تو ان کو تکلیف تھی لوور بیک پین. کسی نے سجیسٹ کیا کہ فلاں ڈاکٹر اس کے پاس چلے جاؤ, تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں یہ کوئی ہجامہ کرتا ہوں. وہ سمجھ رہے بس میں اسپیشلسٹ ہوں پین کا. تو آئے تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا آپ ہجامہ کروا لو.
انہوں نے کہا اچھا حجامہ یہ جو اسلامک طریقہ ہے وہ بلڈ نکالنے کا، کہنے میں نے پڑھا تو تھا اس کے بارے میں لیکن وہ تو اسلامک طریقہ ہے اس لیے میں نہیں کرواؤں گا اس کو، تو آپ کچھ اور سجیسٹ کرو. تو میں نے سمجھا اسلامک طریقہ ہے صحیح بات ہے، لیکن آپ بھی اللہ کے بندے ہو اور جتنی چیزیں اسلام کی انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، آپ کروا لو، آپ کو اللہ نے منایا مجھے بھی اللہ نے منایا. تو خیر میں نے ان کو سمجھایا، وہ تیار ہو گئے. میں نے ان کا حجامہ کیا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ کچھ دن سے وہ جاب بھی نہیں جا رہے تھے اور ہی couldn't موو ایٹ آل، بہت تکلیف میں تھے. اس کے بعد جب میں نے ان کا حجامہ کیا تو ان کو لوور بیک میں پین تھا. تو حجامہ کرنے کے بعد وہ جب کھڑے ہوئے اس کے بعد میں ایسے نیچے جھکے، پھر پیچھے ہوئے، پھر دائیں پھر بائیں، کوئی تکلیف نہیں تھی. تو وہ کہنے لگے اٹ از امیزنگ، یو نو آئی کانٹ بلیو اٹ، کہ اس طرح کے اتنا زیادہ اس چیز میں فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر باہر جا کے بھی سوچتے رہے، 2-3 منٹ تک اپنی باڈی کو آگے کیا پیچھے کیا، کہنے میں یقین نہیں کر سکتا کسی چیز سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور میں تو اتنے دن سے بیمار ہوں اور بستر پر ہوں، اور چل کر بھی آئے تھے تو ایسے ٹیڑھی کمر کر کر آئے تھے. اس کے بعد میں چلتے وقت کہنے لگے دوک یہ تمہاری ٹرک ہے، تم مجھے چاہتے ہو کہ اسلام کے بارے میں کچھ پڑھوں اور مجھے تم نے شوق پیدا کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں، اس میں خیر ہے، اس کو پھیلانا چاہیے. لیکن بس یہ گزارش یہ تھی کہ اس کو جو لوگ کرتے ہیں پڑھ کر کریں، سمجھ کر کریں، اس کی ٹریننگ لیں، اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اور اس سے امت کو فائدہ ہو اور امت کو نقصان نہ ہو. تو اس میں جیسے احتیاط میں نے عرض کی، احتیاط کے ساتھ کریں اور ہائیجینک کنڈیشنز کا خیال رکھتے ہوئے کریں. گلوز پہنیں، یہ گلوز پہنیں. اچھا ایک وقت میں ایک آدمی کا حجامہ کریں، ایسے نہیں ہے کہ وہ 2 لوگ 3 لوگ کو ایک ساتھ بٹھا لیا تو ابھی اس کو حجامہ کیا پھر اسی گلو سے اس کو حجامہ کیا. اس طرح سے ہو سکتا ہے جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ پھیل جائیں، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اپنی بھی صفائی ہو، ایپرن پہنیں، سر بھی ڈھکیں، ان سب چیزوں سے انفیکشن کبھی کبھی سر میں کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ سر کے بالوں کو صاف کریں کیونکہ اس میں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ان تمام احتیاط کو انشاءاللہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Message TV. This is your channel. This is your channel.